وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم معجزہ معراج کی صورت میں عطا فرمایا، اس پر جو علماء کا کلام ہے، گفتگو ہم کر رہے تھے اس حوالے سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ والنجم میں جو معراج کا اگلا حصہ جو بیان کیا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ پچھلی مرتبہ ہم نے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ والنجم اذا ھویٰ، کہ اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے اترے، اور پھر اس جواب قسم میں فرمائے کہ نہ تو تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ سے ہٹے، نہ وہ بہکے، اور وہ تو جو گفتگو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی جو ہوتی ہے وہی گفتگو کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھانے والی ذات بڑی عظیم ذات ہے، قوت والی ذات ہے۔ یہاں تک پچھلے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ فاستویٰ کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، اس کا معنی یہ بنے گا کہ پھر اس نے قصد کیا اور وہ سب سے بلند کنارے پر تھے۔ اب یہ کس نے قصد کیا، کس نے ارادہ کیا، مفسرین کی دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ فاستویٰ کا مطلب ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے ارادہ کیا، قصد کیا، اور وہ انتہائی بلندی پر تھے۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ فاستویٰ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے، کہ فاستویٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، یعنی استواء کا فاعل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی بلند و بالا، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، قدرت والا ہے۔ یہاں پر جب ہم یہ کہیں گے کہ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد کیا، ارادہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہو بالافق الاعلیٰ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے، قدرت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگی والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے، جگہ سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب ہوا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام کی ذات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوئی، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنی قریب ہوئی کہ ان کے درمیان دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جسم مبارک کے ساتھ قریب ہوئے،
تو وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کا جسم موجود ہے، اور جبریل امین علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لاتے رہے، لیکن کسی بھی نبی علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو ان کی جو حقیقی صورت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، وہ صورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین کی ملاحظہ فرمائی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوں، یہ تو معنی واضح ہے، لیکن اس میں جیسا کہ پہلے سلسلے کے اندر عرض کیا تھا کہ اصل یہاں پر ایک بات ایسی بیان ہو رہی ہے کہ جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اعلیٰ شان کو بیان کرنا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رفعت و عظمت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت یہ جبریل امین سے متعلق نہیں ہے، اور یہ جو ساری کیفیت بیان ہو رہی ہے، سارا معاملہ بیان ہو رہا ہے، یہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کی جا رہی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کے مقام عالی کو اور زیادہ واضح کرنا مقصود ہو، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان کی جائے۔ تو پھر اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ جب یہ معنی لیں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان کے اندر نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مکان کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہوا یا بڑھ کر ہوا، کیونکہ جسم جہاں پر بھی ہوتا ہے، کوئی چیز اگر کسی مکان کے اندر موجود ہوتی ہے، کسی جگہ پر موجود ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ اس شے سے بڑھ کر ہے، اس چیز سے بڑھ کر ہے یا اس کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ کوئی برابر ہے نہ بڑھ کر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر جگہ پر ہے، وہ جگہ سے پاک ہے۔ ہمیں اس بارے میں حدیث پاک کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا کہ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ ابھی کوئی سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، یہ سوچنے سے ہمیں منع کیا گیا، اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ ہمیں حکم اس بات کا ہے تفکروا فی خلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور کرو، اس کی معرفت تمہیں خود ہی حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال جب یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کو مزید بڑھایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات کو اور زیادہ بڑھایا، اور معنوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ ہم اتنا اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں آپ نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا، جس کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آتی ہے۔ تو مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہاں پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کے قریب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہونا یہ مراد ہے، اور اس پر کئی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ دنا منہ ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوا، یعنی اس کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوئی، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات میں مزید اضافہ ہوا، یا اس کی حقیقت کیا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سچ اور حق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے پر جو کرنا تھی، کہ حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ یہاں وحی سے بھی مراد کہ وحی کس نے کی، مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آئے، لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، مسند احمد کی حدیث پاک ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی کی، جو وحی کی تو پھر مجھ پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں یہ فرض کر دیں۔ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ یہاں جو ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، اپنے بندے کی طرف وحی کی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست فرمائی، جبریل امین علیہ السلام یہاں پر واسطہ نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا جو دیدار کیا، اس کو دل نے جھٹلایا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز اتنی عجیب ہوتی ہے اور اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل جھٹلاتا ہے کہ شاید یہ بات ٹھیک نہ ہو، میری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کی آیتوں کا مشاہدہ کیا، اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جس طرح دیکھا، اسی طرح آپ کا دل بھی اس کی تصدیق کرتا رہا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ حق اور سچ نظر آ رہا ہے۔ اب مشاہدہ کس کا کیا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے جب ہم معراج کا واقعہ تفصیلی بیان کریں گے تو وہاں ذکر کریں گے کہ یہاں پر مشاہدے سے مراد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس چیز پر جھگڑ رہے ہو جس کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں؟ یہ مخالفین کو مخاطب کر کے ان کے ملامت فرمائی کہ کیا تم اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے دیکھی ہوئی باتوں کے اندر جھگڑتے ہو؟ وہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اس سے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، اگرچہ یہ چیز تم کو نظر نہیں آتی تو تمہیں نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز حقیقت میں بھی نہ ہو، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ حق اور سچ دیکھا ہے۔ بلکہ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ دیکھا، یعنی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا معراج میں، بلکہ دوسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے حوالے سے والنجم میں بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، اس حوالے سے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قریب ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اشارتاً بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص وحی فرمائی، جس کے بارے میں یہ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ یہاں پر پوشیدہ رکھا کہ کیا وحی کی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کرنا ہے، لیکن فقط یہی نہیں بلکہ وہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب عز و جل کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئیں، وہ تمام کی تمام بیان مخلوق کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ تو اس انداز میں بیان کیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی وہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کیا باتیں وہاں پر ہوئی، کیا گفتگو وہاں پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں میں سے، آپ کی عنایتوں میں سے حصہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی شفقت رحمت خصوصاً ہمیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت